ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. واستبقا الباب، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا یہ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں دوڑتے ہوئے جو باب الداخلہ تھا، انٹرنس تھا، مین انٹرنس، اس گیٹ تک پہنچ گئے. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، اور پھاڑ دیا کرتے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخا نے من دبر، پیچھے سے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اور راعیل یعنی زلیخا نے پایا اپنے سردار کو لدى الباب، دروازے کے پاس. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهُمَا لَدَى الْبَابِ نہیں فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت اور زلیخا نے پایا اپنے سردار کو نہیں کہا، دونوں نے پایا. الفیا تسنیہ کا صیغہ ہے، یوسف نے علیہ السلام اور زلیخا نے پایا، ان دونوں نے پایا سیدہا، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، یعنی زلیخا کے آقا کو. وہ یوسف کا آقا نہیں بن سکتا، وہ کافر شخص، وہ زلیخا کا آقا تھا، اس کا شوہر تھا. وہ الفیا، الفا یلفی الفاء فہو ملفن کے معنی ہے پانا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا زلیخا کے آقا، زلیخا کے سردار کو دروازے کے پاس. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، قالت زلیخا نے کہا ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اس شخص کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے، اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اس شخص کو کیا سزا دینی چاہیے. من اراد بأهلك سوءا، اے عزیز مصر، اے عزیز مصر، یعنی سلطنت مصر کا وزیر اعظم تھا وہ، اسے عزیز مصر کہتے تھے، اس پوسٹ کا نام تھا وہ عزیز مصر، اس کا نام کچھ اور تھا. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اے عزیز مصر، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، آپ کی بیگم کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کیا ہے اسے کیا سزا دینی چاہیے، کیا سزا دی جانی چاہیے. الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے اور کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ برے فعل کا ارادہ کیا، برا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے، سجن میں بھیج دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے اسے. قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت نے یعنی زلیخا نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اس نے اپنی طرف بلایا مجھے، اس نے بہلانا پھسلانا چاہا. ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، اس نے یہ کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے اپنی طرف بلایا مجھے، میں پاک دامن ہوں اور میرا ارادہ کچھ اس کے ساتھ بدفعلی کا نہیں تھا.
اس کے بعد جو ہے گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، شہید شاہد من اہلہا، ہا کی ضمیر راعیل کی طرف، زلیخا کی طرف. ابھی یہ یوسف علیہ السلام کی زوجہ نہیں بنی ہے، ابھی یہ وہ عزیز مصر جو تھا اسی کی بیوی ہیں، اور حالت اسلام میں نہیں ہیں، بس یوسف کی عاشق ہیں. وشہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے خاندان اور کنبے والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. مطلب کیا؟ اس کے محل میں، اس کے گھر میں، زلیخا کے گھر میں ایک گہوارہ تھا، کریڈل تھا، پالنا تھا، جھولا تھا. جھولا سمجھ گئے نا؟ جھولا تھا، اس میں ایک بچہ تھا. اس بچے نے گواہی دی. کس کی گواہی دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی، عفت معابی کی گواہی ایک بچے نے دی جو جھولے میں تھا. ابھی ان کان قمیصہ، اب وہ بچہ کہہ رہا ہے، چھوٹا بچہ جو گفتگو کرنے والا نہیں ہے، جھولے میں ہے جو بچہ، وہ بچہ جھولے میں سے بول رہا ہے. اب یہ ان کی یہ ان کے لیے جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کا مقام دیکھیے. ان کان قمیصہ، یہ بچہ بول رہا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر یوسف کا کرتا، یوسف کی خمیص علی نبینا وعلیہ السلام، اگر یوسف کی خمیص قد من قبل، سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، سامنے سے، آپ سب سمجھ رہے ہیں؟ کون کون میری زبان سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. پورا کون سمجھ رہے ہیں؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ. آدھا سمجھ رہے ہیں؟ آدھا ہاتھ اٹھاؤ. اور کم سمجھ رہے ہیں؟ سینے پر ہاتھ رکھ لو. اور کم سمجھ رہے ہیں؟ پیٹ پر ہاتھ رکھو. سب سمجھ رہے ہیں؟ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر سامنے بیٹھا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اب یہ بچہ کہہ رہا ہے، پالنے کا بچہ، جھولے میں جو بچہ ہے، گہوارے میں جو بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر یوسف کی خمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو راعیل یعنی زلیخا سچی ہے، وهو من الكاذبین، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، یوسف جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا کرتا، یوسف کی خمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو اس نے جھوٹ کہا ہے. کس نے؟ عورت نے جھوٹ کہا ہے، زلیخا نے جھوٹ کہا ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں ہیں. اب عزیز مصر نے دیکھا کہ خمیص جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ پیچھے سے پٹی ہوئی تھی. پیچھے سے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، وہ کھینچ رہی تھی، کرتا پکڑ کر کھینچ رہی تھی. آپ بھاگ رہے تھے، کھینچ رہی تھی. اس کھینچم تانی میں جو ہے وہ خمیص پھٹ گئی. تو کہاں سے پھٹی؟ پیچھے سے، پشت کی طرف پھٹ گئی. تو اب اس بچے کی گواہی نے یہ بات بتا دی. بچے نے کہہ دیا کہ اگر یوسف کی خمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں، اور یہ جو تہمت لگا رہی ہے جھوٹی ہے، یہ جھوٹی تہمت لگا رہی ہے، بہتان باندھ رہی ہے یوسف پر. یوسف پاک دامن ہے، اور یوسف جو کہہ رہے ہیں کہ میں پاک دامن ہوں، وہ اپنے کہنے میں، اپنے قول میں صادق ہیں، سچے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا عزیز مصر نے کہ ان کی خمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی خمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قُدَّ مِن دُبُرٍ، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یقیناً یہ تمہارے مکروں میں سے ایک مکر ہے، یہ تمہارا مکر ہے، یہ تمہاری مکاری ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے. إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، انہو من قیدی کی نہیں، قید کہتے مکر کو، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا. یہ تیرا مکر ہے یہ نہیں فرمایا، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، یعنی اور تمام عورتوں کو اس نے برا بھلا کہا. یعنی عورت جو ہوتی ہے بڑی مکار ہوتی ہے،
عورت جو ہوتی ہے بڑی بڑی مکار ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو بھی فتنہ اٹھا ہے آپ دیکھیں گے وہ عورت ہی کی وجہ سے اٹھا ہے. عورت اگر نہ ہوتی اس دنیا میں تو مرد سے گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا. آپ نوٹ کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دینی ترقی میں رکاوٹ مرد کی بنتی ہے تو عورت ہی بنتی ہے. اور اگر مرد کی ترقی دین میں ہوتی ہے تو عورت اس کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے. اسی وقت وہ دین میں ترقی کرتا ہے. تو اگر عورت اچھی مل گئی، نیک و کار مل گئی، دین کو پسند کرنے والی، عزیز رکھنے والی مل گئی تو پھر اس دنیا ہی میں جنت مل گئی مرد کو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع. دنیا جو ہے ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. ساری کی ساری دنیا انسان کے فائدے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور دنیا کی ہر شے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اور دنیا کی تمام آسائشوں میں، فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں بہترین چیز جو ہے وہ ایک نیک عورت، دیندار عورت، متقی اور پرہیزگار اور شریف عورت، مرد کی تابع دار جو ہوتی ہے، پرہیزگار عورت، متقی عورت. یہ دنیا کی تمام نعمتوں میں افضل نعمت ہے، اعلیٰ نعمت ہے، خیر نعمت ہے. ہم اپنی عورتوں کا جائزہ لیں کہ خیر متاع دنیا ہے وہ یا نہیں ہے. اگر خیر متاع دنیا میں عورت مل گئی ہے تو سمجھو کہ تم کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا. تم غریب صحیح، تم فقیر صحیح، تم نادار صحیح، تم خلاش صحیح، تم کنگال صحیح، تم مفلس صحیح، تمہارے پاس دھن دولت نہیں ہے مگر دیندار عورت تمہیں ملی ہے، وفادار عورت تمہیں ملی ہے، تابعدار اور فرمانبردار عورت تمہیں ملی ہے، اللہ کے راستے سے روکنے والی نہیں، اللہ کے راستے میں آگے بڑھانے والی عورت ملی ہے، ساتھ دینے والی عورت ملی ہے. تم تفسیر کو جانا چاہتے ہو، جاؤ شوق سے جاؤ کہنے والی عورت ملی ہے. تم تعلیم میں حاضر ہونا چاہتے ہو، جاؤ شوق سے جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرو، مجھے بھی لے چلو تفسیر میں، تعلیم میں، تقریر میں، واعظ میں، نصیحت کے موقع پر. تو ایسی عورت اگر تمہیں مل گئی ہے تو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دے دیا. اب کچھ اس دنیا سے تمہیں حاصل کرنا نہیں ہے. تو عورت کا مکر جو ہے، ہر فتنہ اٹھتا ہے تو اسی کی وجہ سے اٹھتا ہے. یا یہ اختیار سے فتنہ اٹھاتی ہے یا اس کی ذات ہی کچھ ایسی ہے کہ یہ اٹھانا نہیں چاہتی فتنہ لیکن اس سے اٹھ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عورت کے شر سے محفوظ رہنا بہت بڑی بات ہے. عورت ایک امتحان ہے، ایک آزمائش کی چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیوی آتے ہی ماں کے نافرمان بن جاتے ہیں، بیوی کی بات سن کر ماں کے نافرمان بن جاتے ہیں، الگ جینا شروع کر لیتے ہیں، الگ جاتے ہیں، عورت کے غلام بن جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ غلط بات ہے. ہلاکت النساء حین اطاعت ہلاکت الرجال حین اطاعت النساء. ہلاک ہو گئے مرد جب انہوں نے عورتوں کی اطاعت کی، جوروں کی اطاعت کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی نیک بات کہے، نیکی کا حکم دے، نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کی دعوت دے تو بھی اس کی دعوت پر لبیک نہ کہا جائے. یہ غلط بات ہے. لیکن اکثر و بیشتر تو عورتیں برائی ہی کا حکم دیتی ہیں، برائی ہی کی طرف دعوت دیتی ہیں. بھائی سے لڑانا یہ عورت کا کام ہے، بھائی کو بھائی سے لڑانا یہ عورت کا کام ہے. شوہر کو اس کے ماں باپ کا نافرمان بنانا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانا یہ عورت کا کام ہے. نہیں ہے آپ کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، ہمارے مدراس شہر کی عورتیں ایسی نہیں ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن جس کی بھی عورت ایسی ہے تو اسے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. اگر اس کی بیوی نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، نیکی کی راہ کو مسدود کر رہی ہے، اچھائی سے روک رہی ہے، برائی کا حکم دے رہی ہے تو اس کا اچھائی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عورت اگر خلاف شرع حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے تو اس کی بات پر لبیک نہیں کہنا چاہیے، کان نہیں دھرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انہ من کیدکن. جو بھی بگڑا عورت کی وجہ سے بگڑا، جو بھی بخیل ہوا عورت کی وجہ سے بخیل ہوا، جو بھی منحوس ہوا عورت کی وجہ سے منحوس ہوا. بات سمجھ میں آئے؟ جو بھی دنیا پرست ہوا، دنیا کا پجاری بنا عورت کی وجہ سے.
پیچھے جورو ہے، بیک گراؤنڈ میں بیوی ہوتی ہے، یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس عورت کی مکاریوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ النساء حبال الشیاطین، شیاطین کی رسیاں ہیں جن کو پھینک کر شکار کرتے ہیں شیاطین انسانوں کو، مردوں کو۔ النساء حبال الشیاطین، اسی کو ایک شخص کہتے تھے اننباء الشیاطین، اننباء الشیطان۔ النساء حبال الشیاطین کو اننباء الشیطان، ان کو عربی نہیں آتی تھی، النساء حبال الشیاطین کو کیا بولتے تھے؟ اننباء الشیطان۔ بات سمجھ میں؟ النساء شیاطین خلقنا لنا، عورتیں جو ہیں وہ شیطان ہیں جو ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ فنعوذ باللہ من شر الشیاطین، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، بیوی اچھی ہے تو بہت خوشی کی بات، اگر بیوی بری ہے تو آپ اسے سدھارنے کی کوشش کیجئے، لیکن اچھے طریقے سے۔ مارنا، گالی گلوچ کرنا، کھڑاؤں سے مارنا، سر پہ جو ہے اینٹ پھینک کے مارنا، دیوار کو رکھ کے ڈھکلنا، اس سے کچھ یہ نہیں ہوتا۔ نصیحت کرو، پیار و محبت سے اسے اپنا ہم خیال اور ہم نوا بناؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بیویوں کو نیک اور فرما بردار عورتوں میں شامل کرے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم۔ عزیز مصر کیا کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے؟ یقیناً تم عورتوں کا مکر بڑا ہے۔ یقیناً کیدکن، تم عورتوں کا مکر، سب عورتوں کے تعلق سے بیان دے رہا ہے۔ عظیم، بڑا ہے، بہت بڑا ہے مکر، فریب، جھانسا عورت کی دھوکہ دہی، بڑی مکاری بڑی ہے۔ مرد سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بیچارہ بیوی کو سمجھتا ہے تو جو ہے جنت کی حور ہے، لیکن حور کہاں پہنچا رہی ہے اسے کیا معلوم ہے؟ اسے لنگور بنا رہی ہے، اسے الو بنا رہی ہے، اسے الو بنا کر اپنا الو سیدھا کر رہی ہے۔ بس سمجھ میں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دیندار کو سمجھ ملتی ہے، دنیا دار کو سمجھ نہیں ملتی۔ ساری دنیا سے کاٹ کے اپنا بنا لینا، اپنا الو بنا لینا، یہ عورت کا مقصد ہوتا ہے۔ جو دنیا دار عورت ہوتی ہے اس کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو نیک توفیق دے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم۔ قرآن میں دوسری جگہ شیطان کے قید کے تعلق سے، شیطان کے مکر و قید، شیطان کے فریب کے تعلق سے بھی بیان آیا ہے۔ کہا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر جو ہے ضعیف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان کا مکر جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور یہاں کہا عورت کا مکر جو ہے ان کیدکن عظیم، اور کنہ کہہ کے بتا دیا ہر دور کی عورت اس میں شامل ہے۔ کنہ میں ہر دور کی عورت ہے، صرف یہ زلیخا ہی کا قصہ نہیں ہے، تمام عورتیں، ہر عورت کسی کی بہن ہے، کسی مرد کی بہن ہے، کسی مرد کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی نانی ہے، کسی کی ساس ہے، کسی کی بہو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا، عورتوں کی مکاری کو سمجھنا یہ دیندار مرد کا کام ہے، تقوی شعار مرد ہی سمجھ سکتا ہے۔ بات سمجھ، لیکن عورت اگر پاجی ہے، عورت اگر گناہگار ہے تو مرد کیسے نیکوکار ہوگا؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک اور گناہگار عورتیں ناپاک اور گناہگار مردوں کے عقد میں آتی ہیں، اور ناپاک اور گناہگار مرد ناپاک عورتوں کے شوہر بنتے ہیں۔ تو جو نیک مرد ہیں ان کی عورتیں بھی نیک ہیں، اسی لیے وہ نیک ہیں۔ جو کمینے ہیں ان کی عورتیں بھی کمینی ہیں۔ اسی وجہ سے مرد کو دیکھو، بیوی کو سمجھ لو۔ مرد دنیا دار ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خور ہے، غیبت کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، دنیا پرست ہے، بخیل ہے، چنڈال ہے،
عورت کو سمجھ لو. مرد کو دیکھو اس کی بیوی کیسی ہوگی. ٹیل می یور فرینڈس آئی ول ٹیل واٹ یو آر. ٹیل می یور وائفز آئی ول ٹیل واٹ یو آر. یہ حقیقت ہے. اگر کوئی بات دل کو لگے تو لگ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حقیقت ہے. مرد کو مجھے مرد کو پیش کیا جائے، میرے سامنے مرد کو لایا جائے، میں بتا دوں گا اس کی جورو کیسی ہے. اچھے مرد، قابل تعریف مرد، ان کی بیویاں بھی قابل تعریف ہوتی ہیں. نیک مرد، پیارے مرد، شریف مرد، ان کی بیویاں بھی قابل تعریف ہوتی ہیں. مرد شریف بن کے ابھر ہی نہیں سکتا، لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورتوں کا سپورٹ نہ ملے، عورت کا سپورٹ نہ ملے، تائید نہ ملے. آپ حضرات یہاں آئے ہیں، آپ کی عقد میں جو میری بہنیں ہیں، آپ کے نکاح میں جو میری بہنیں ہیں، ان کی تائید کے بغیر آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے کھینچا ہوتا آپ کا دامن پکڑ کر، سو جاؤ جی کہاں جاتے ہیں، کیا ہے سورہ یوسف نہیں معلوم تم نہ پڑھے نہیں کیا، قرآن کا ترجمہ لے کو پڑھ لو، تو آپ بھی بیٹھ جاتے. تو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کو ہماری نیک توفیق عطا فرمائے. ہاں تو یہ عرض کر رہا تھا، ان کیدکن عظیم، شیطان کے مکر کو کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے مکر سے بچ جا سکتا ہے آدمی بہت جلد. ان کیدکن عظیم، شیطان کے مکر سے بڑا مکر ہے کس کا؟ عورتوں کا. یوسف عارض عن ھذا، یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اس عورت سے منہ پھیر لے. واستغفری، کون کہہ رہا ہے یہ؟ عزیز مصر کہہ رہا ہے یوسف اس نے جو بھی کیا سمجھ گیا عزیز مصر کہ غلطی جو ہے اس کی بیوی کی ہے، غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے، کیونکہ بچے نے گواہی دی، گہوارے سے پکار اٹھا، بول اٹھا. آپ حضرات بعد آئے، بچے نے کہا کہ اگر خمیس یوسف کی سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا کی غلطی ہے. تو اس نے کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف منہ پھیر لو. واستغفری لذنبک، اے زلیخا اپنی غلطی کے لیے توبہ کر، استغفار کر. انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں شامل ہے، تیری ہی خطا ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة في المدینہ، شہر کے، یہاں مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں، مصر. المدینہ سے مراد سٹی کی عورتیں، شہر کی عورتیں، شہر مصر کی عورتیں کہنے لگیں امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. ارے عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی نوجوان متبنہ جسے اس نے پالا پوسا، اپنا بیٹا بنا کے پالا پوسا، اسی کی عاشق ہو گئی. امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، وہ اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے. یہ عورتیں کہہ رہی ہیں، عورتوں کا کام غیبت، اس کے سوا کچھ کام ہی نہیں. نہیں تو بولتی بھائی میں پروفیسر بن جاتا ہوں، مجھے بھیجو، میں یہ بن جاتا، پولیس میں داخل کر ڈالو، نہیں تو کیا ہے کچھ بھی نوکری کرتی ہوں، انسپیکٹر بنا ڈالو مجھے، نہیں تو کیا چیز بنا ڈالو، پرنسپل بنا ڈالو، ٹیچر بنا ڈالو. نہیں بناتے، یہ غیبت کرنا، بہو ساس میں لڑانا، بہو ساس کو لڑانا، بھائی بہن کو لڑا دینا. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مکاریوں سے محفوظ رکھے. ہر ایک کو دوسرے کی بیوی کا تو عیب نظر آتا ہے، مرد کو بھی دوسروں کی بیویوں کا عیب دکھائی دیتا ہے، اپنی بیوی، اپنی بیگم، اپنی جورو کا کوئی عیب نظر نہیں آتا. ان کی کیا غلطی، تو بہت اچھے ہیں، وہ تو میری بھابھی ہے وہ غلط ہے، وہ اماں ہے وہ غلط ہے، وہ دادی ہے وہ غلطی پر ہے، وہ جو ہے وہ اس کی بیوی ہے وہ غلطی ہے. میری بیوی کی کیا غلطی؟ میری بیوی کی غلطی بتاؤ.
تو ان کی بیوی تیسرے آسمان پر سے آئی ہے ان کے لیے، اور سب کی بیویاں یہاں پیدا ہوئی، آئس ہاؤس میں، کمبوکونم میں، مدراس میں۔ تو بندگان خدا اللہ محفوظ رکھے، عورتوں کے شر سے بچائے، بات سمجھ میں۔ اسی لیے عورتوں کے مشورے پر عمل نہ کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے خالف النساء فإن فی خلافہن البرکہ۔ یہ میں سب کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ جو عورتیں دنیا دار ہیں، جو عورتیں مذہب بیزار ہیں، جو عورتیں شوہروں کی نافرمان ہیں، جو عورتیں ساسوں کا دل دکھانے والیاں ہیں، جو عورتیں بخیل ہیں، کنجوس ہیں، شوہروں کو زکوٰۃ سے روکتی ہیں، زکوٰۃ دینے سے روکتی ہیں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتی ہیں، تاوان سمجھتی ہیں، جو عورتیں بد اخلاق ہیں، جو عورتیں جو ہیں بہتان بازی کی عادت، بہتان تراشی کی عادت رکھتی ہیں، جو عورتیں غیبت جن کا مشغلہ ہے، ان عورتوں کے تعلق سے۔ اور سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، جتنے بھی مرد بڑے بنے ہیں، بڑے بڑے مرد بنے ہیں، ان کے پیچھے ان کی بیویوں کا ہاتھ رہا ہے، ان کو بڑا مقام دلوانے کا کام ان کی بیویوں نے کیا ہے۔ دونوں طرف کی بات کرنا ہے ہمارا، بات سمجھ میں؟ کیسی کیسی مقدس عورتیں گزری ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہماری سب مسلمان بہنیں شریعت مصطفیٰ کو اپنائیں، شریعت مصطفیٰ کے پاکیزہ اصولوں پر زندگی گزارنے کی عادی بن جائیں۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ اب یہ عورتیں غیبت کرنے والی، اب ان کو ایک ایشو مل گیا، مصر کی عورتوں کو کیا بولنے لگی؟ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور شہر کی عورتیں کہنے لگی امراۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسی، عزیز مصر کی جورو اپنے ہی غلام کو، اپنے ہی پالے ہوئے لڑکے کو چاہنے لگی ہے۔ قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، یقیناً ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اسے دیکھ رہی ہیں کھلی گمراہی میں۔ فلما سمعت بمکرہن، بڑے مزے کی بات آ گئی۔ اب یہ باتیں جو عورتوں میں ہو رہی ہیں، خسر پھسر جو ہو رہی تھی، سنے کیا آپ جان عزیز مصر کی بیوی کا کیا حال ہے؟ کیا ہے اتنا حسین لڑکا اس کے شوہر نے خریدا نا؟ ہاں خریدا، اب وہ تو جوان ہو گیا، ہاں جوان ہو گیا ہوگا، ارے بڑا خوبصورت ہوگا نا، اب بڑا خوبصورت ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے وہ کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے، ماں کہلانے والی اس کی، ارے وہ خود اس کی عاشق بن گئی، عاشق بن گئی۔ ارے ایسا ہے؟ سچ کہہ رہی ہو بہن تم؟ ہاں سچ کہہ رہی ہو، ان سے پوچھ لیجئے، ہاں نسترن بانو سے پوچھ لیجئے۔ میں نے ایسا نام سلیکٹ کیا ہے کہ مدراس شہر میں کسی کا نام نہیں ہوگا۔ فلما، یہ خسر پھسر چلتے چلتے کچھ عورتیں یہ کہنے والی، کچھ عورتیں وہ باتیں لا کے ادھر لگانے والی، راعیل یعنی زلیخا تک یہ باتیں پہنچی، اس کے کان تک یہ بات پہنچی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے سنا ان کی مکاریوں کو، ان کی غیبتوں کو، ان کی بہتان ترازیوں کو، ارسلت الیہن، ان کو دعوت دی۔ کس نے دعوت دی؟ زلیخا نے۔ آؤ کھانے پر آؤ۔ تمام مصر کی عورتوں کو، یہ سب معمولی عورتیں نہیں ہیں، کوئی فقیر ہے، کوئی نہیں، یہ فٹ پاتھ کے لوگ نہیں ہیں، یہ سب امیر رئیس کبیر لوگ، مالدار لوگ۔ وزیر اعظم کے گھر سے تعلق کس کا ہوگا؟ کیرا پلیٹ فارم کسی آدمی کا ہوگا، کسی عورت کا ہوگا؟ نہیں، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار لوگوں کی عورتوں کو بلا بھیجا۔ ارسلت الیہن، دعوت نامے بھیجے کہ سب چلے آؤ۔ یہ بھی دعوت ناموں پہ آ رہے ہیں لوگ۔ ارسلت الیہن، اب سب عورتیں آئیں، امیروں کی بیویاں، مالداروں کی بیویاں،
وآت شرفا کی بیویاں، وآتدت لہن متکان، سب کو جو ہے مسندوں پر بٹھا دیا، گاؤں تکیے لگا کے، ٹیکا لگا کے سب بیٹھی ہوئی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہیں مسند سجی ہوئی ہے، ہر ایک کو مسند دے دی، وہ گاؤں تکیا لگا ہوا ہے، اور تکیا گاہ لگا ہوا ہے، اس پر بیٹھی ہوئی ہر عورت۔ آتدت لہن متکان وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چاقو دے دیا۔ کس نے دے دیا؟ زلیخا نے چاقو دے دیا، ہر ایک عورت کے ہاتھ میں چاقو دے دیا اور پھل دے دیے کہ پھل تراشو۔ آتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف اب ان عورتوں کے اوپر نکلو۔ کس نے کہا؟ زلیخا نے۔ کیا کہا؟ سب عورتیں، مصر کی تمام عورتوں کو بلایا جو اس کی غیبت کر رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی اس کے پیچھے، ان سب کو بلایا، سب کو جو ہے مسندوں پر بٹھا دیا، سب تکیا لگا کے بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام سے کہا راعیل نے، زلیخا نے، اخرج علیہن، یوسف ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، فلما رأینہ، جب مصر کی عورتوں نے دیکھا، کسے دیکھا؟ یوسف علیہ السلام۔ فلما رأینہ، فلما رأینہ یوسف نہیں، فلما رأینہ یوسف نہیں، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں کہا، یہاں اس میں ظاہر نہیں استعمال کیا، فلما رأینہ، جب کو دیکھا، جب اسے دیکھا۔ ارے نظر آنے والا کون ہے؟ حقیقت میں نظر آنے والا کون ہے؟ هو الاول والآخر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کے سوا حقیقت میں نظر آنے والا کون ہے؟ جب فلما رأینہ، جب یوسف کو دیکھا، یہ ظاہری اعتبار ہے، ظاہری اعتبار ہے، وہ باطنی اعتبار ہے۔ ظاہر میں یوسف ہیں، باطن میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہیں، پھر وہ ظاہر میں ہے، باطن میں کون ہے؟ خدا عز و جل ہے۔ یہ درجے ہیں۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، یہ پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر، جب ان عورتوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، یہ دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر، جب انہوں نے حقیقی ظاہر کو دیکھا۔ فلما رأینہ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، شجدر رہ گئی، حیران رہ گئی۔ یہ حیرت، اسی کو کہتے ہیں حیرت۔ ایک ہے حیرت محمود، ایک ہے حیرت مذموم۔ حیرت مذموم وہ ہے جس میں انکار ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد شک ہوتا ہے اور انکار ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ حیرت محمود وہ ہے جس میں حیرت ہوتی ہے، اچھمپا ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، لیکن استعجاب تو ہوتا ہے مگر انکار اور شک نہیں ہوتا۔ یہ حیرت محمود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم زدنا فیک تحیرا، اللہ ہم کو تیری ذات کو دیکھنے سے اور تحیر بڑھ جائے، اور تحیر بڑھ جائے۔ تو عارف جب جمال خدا کو دیکھتا ہے حیرانی ہوتی ہے کہ کیا ہے، کیا بن کے نظر آ رہا ہے۔ یہ سب تعلیمات کی باتیں ہیں۔ حیرت، تحیر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہم زدنی فیک تحیرا، اللہم زدنا فیک تحیرا، اللہ ہماری حیرت کو بڑھا دے، میری حیرت کو بڑھا دے، تیری ذات میں میری حیرت کو بڑھا دے کہ ظاہر ہے کوئی لیکن کوئی بن کے ظاہر ہو رہا ہے، حقیقت میں ظاہر کوئی ہے
لیکن بظاہر ظاہر کوئی اور نظر آ رہا ہے. عارف جب دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. جتنا بڑا عارف ہے اتنا بڑا حیران ہے وہ. مگر اس میں شک نہیں ہوتا کہ خدا اور مخلوق کی صورتوں سے ظاہر ہو. شک نہیں ہوتا, انکار کا پہلو نہیں ہوتا. شک ہے, انکار ہے تو وہ عارف نہیں. لیکن حیرت تو ہوتی. یہ حیرت محمود ہے, بڑی پسندیدہ اور مرغوب حیرت ہے. آپ کو وہ تجلی, آپ پر وہ تجلی ہوئی کہاں؟ آپ نے وہ لذت چکھی ہی کہاں؟ آپ نے اس کوچے کی سیر کی ہی کہاں؟ آیا فلما رأینہ اکبرنہ, جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا حیران رہ گئیں. وقطعن ایدیہن, بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی, اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قطعن ایدیہن, قطعنا نہیں کہا. قطع یقطع کے معنی کاٹنا, قطع یقطع کے معنی بھی کاٹنے کے ہیں. قطعنا نہیں کہا, قطعنا تو ایک وہ تجدید ہے تقطیع سے. قطع یقطع باب تفعیل ہے, تقطیعا فهو مقطع. قطعنا کے مطلب بڑی دیر تک کاٹتی رہی, مسلسل کاٹتی رہی. ایک ہی بار میں کٹ جانا یہ خطا ہے. ایک ہی بار کٹ جائے تو سمجھ میں نہیں آئے. یہ قطع یقطع ہے. قطعنا, یوسف کو دیکھتی رہی, کاٹتی رہی, کاٹتی رہی, اپنے ہاتھ کاٹتے رہے, یعنی مسلسل کاٹ رہے, احساس نہیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا, یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی, ہاتھ کاٹ لیے. کیا کر لیے؟ ہاتھ کاٹ لیے. کس نے؟ عورتوں نے. جب یوسف کو دیکھا تو حیران رہ گئی. دیکھا نا, یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا عورتوں نے, مصر کی عورتوں نے جب دیکھا حیران رہ گئی, اور بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. احساس تک نہیں ہوا, اور ایک ہی وقت میں ہاتھ نہیں کاٹے, بہت دیر تک ہاتھ کاٹتی رہی, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کاٹتی رہی, تک درد کا احساس نہیں ہوا. حیرت ہے اس لیے درد کا احساس نہیں ہے, حیرانی ہے, استعجاب ہے, تعجب ہے. حسن یوسفی میں اس قدر گم ہیں, دیدار جمال یوسفی میں اس قدر گم ہیں کہ تکلیف کا احساس نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ محبوب کو جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اسی لیے نزع کا عالم, جانکنی کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے, سکرات کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے. نامدار احمد مختار جناب محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ جاتے ہیں. مرنے والے کی بعد ان کا امتی جب مر رہا ہوتا ہے, نزع کا عالم اس پر طاری ہوتا ہے, اور وہ سکرات کے عالم سے گزر رہا ہوتا ہے, تو آقا تشریف لاتے ہیں, سرانے تشریف لاتے ہیں. وہ آقا کو دیکھتا ہے, کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے, تو ان کے جمال کو دیکھنے میں اس طرح حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اب جان جا رہی ہوتی ہے. نزع کی تکلیف کا اسے احساس نہیں. اتنا تو کرم کرنا, اتنا تو کرم کرنا. اے نرگس سے مستانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. گر بیاید ملک الموت کہ جانم ببرد. عاشق رسول کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا عاشق کہتا ہے, گر بیاید ملک الموت کے جانم ببرد. اگر آئے گا ملک الموت, اگر موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام میری جان نکالنے کے لیے آئیں گے
تانا بینم رخے تو یا رسول اللہ روح رمیدن نہ دہم، جب تک میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، آپ کا مقدس جمال نہیں دیکھوں گا، آپ کا پیارا پیارا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا، میں جان نہیں دوں گا۔ ملک الموت سے کہوں گا کہ جلدی نہ کرو اے ملک الموت، خدا را ٹھہرو تو ذرا دیکھ لوں، آ جائے محمد۔ گر بیایت ملک الموت کے جانم ببرد، تانا بینم رخے تو روح رمیدن نہ دہم، جب تک میں آپ کی آمین آمین۔ حیرت چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم، گوش را نیز حدیثے تو سنیدن نہ دہم۔ یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بھی آپ کو نہ دیکھیں، کیونکہ مجھے رشک آتا ہے آنکھوں پر کہ وہ دیکھ رہی ہیں آپ کو، میں صرف آپ کو دیکھوں، میری آنکھیں بھی آپ کو نہ دیکھیں۔ حیرت چشم برم، جب میری آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں تو مجھے رشک ہوتا ہے، اپنی ہی آنکھوں پر حسد ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا جمال یہ دیکھ رہی ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ صرف میں ہی دیکھوں آپ کا جمال، یہ رشک ہے۔ حیرت چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم، گوشرا نیز حدیثے تو چنیدن نہ دہم، میں اپنے کانوں کو آپ کی گفتگو، آپ کا کلام سنتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے حسد ہوتا ہے، اپنے کانوں پر رشک آتا ہے۔ گر بیایت ملک الموت کے جانم ببرد، تانا بینم رخے تو روح رمیدن نہ دہم۔ میرے والد ماجد نے فرمایا جلدی نہ کرو اے ملک الموت خدا را، جلدی نہ کرو اے ملک الموت خدا را، ٹھہرو تو ذرا دیکھ لوں آ جائے محمد۔ جائے گی یہ جاں ان کے قدم پر ہی یقیناً، جائے گی یہ جاں ان کے قدم پر ہی یقیناً، ہوں منتظر نقش کفے پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ تو جب آقا نامدار تشریف لاتے ہیں تو جاں کنی کی تکلیف، نزع کی تکلیف اور شدت عاشق کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کیا کہا ان عورتوں نے، قلنا سب کی سب عورتوں نے کیا کہا، حاش للہ خدا کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ تو عورتیں کہہ رہی ہیں مصر کی، حسن یوسف کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں، حاش للہ، خدا کی قسم، ذات باری کی قسم، حاش للہ، اللہ کا نام لیا، حاش للہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ جو ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ مین کائنڈ نہیں ہے، یہ ہیومن بینگ نہیں ہے، یہ منش نہیں ہے، یہ مانس نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا، ارے وہ تو یوسف تو بشر ہی ہے، ان عورتوں نے کہا مصر کی، غلطی سے کہہ دیا، اللہ نے انکار بھی نہیں کیا، صرف اللہ ان کی بات کی نقل کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات، کیا کہا، مصر کی عورتوں نے کیا کہا، حاش للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ یہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھنے کے بعد کہا، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد کہا، اور اللہ نے ان کے قول کو نقل کر دیا ہو بہو قرآن میں، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور یہیں تک ان عورتوں نے نہیں کہا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو ایک بہت بڑا فرشتہ ہے۔ مصر کی عورتوں نے کیا کہا، یہ تو ایک بہت بڑا فرشتہ ہے۔ تو بندگان خدا، یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار یہاں صراحتاً ملتا ہے۔ مصر کی عورتوں نے صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں
یوسف علیہ السلام کے آدمی اور بشر ہونے کا انکار کیا، اور قرآن گواہ ہے، بشر ہونے کا انکار کیا خدا کی قسم کھا کر، اور پھر ان کے ملک اور ملک کریم بڑے فرشتہ ہونے کی بات کہی کہ وہ بشر نہیں ہیں بلکہ فرشتوں میں بھی اعلیٰ فرشتہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے ان کا قول نقل کر دیا اور رد نہیں کیا کہ انہوں نے غلط کہا۔ تو سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ یوسف ہیں کون؟ یوسف کی حقیقت کیا ہے؟ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں تو بار بار بولتا ہوں، آپ تو آپ ہے، ایک طوطا بھی سن لے گا تو حقائق سمجھ لے گا، طوطا۔ اب منحوس کوئی ہے تو اس کی بات نہیں، انسان اگر ہے، بدقسمت نہیں ہے، ویران نہیں ہے، آباد ہونے والا ہے، اس کی قسمت میں بربادی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے کرم سے وہ سمجھ لے سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے موجود ہوا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی۔ تو یوسف علیہ السلام کس کے نور سے پیدا ہوئے؟ محمد رسول اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ تو اب یوسف کی صورت اور تعین میں، ان کی شکل میں کس کا نور چمک رہا ہے؟ کون چمک رہا ہے؟ تو اب حضور کے ظہور کو دیکھ کر، حضور کو رتبہ اولا میں نہیں، مرتبہ ذات میں نہیں، مرتبہ ثانیہ میں، رتبہ ثانیہ میں، ظہور میں، ظہور کے مرتبے میں، اصلی مرتبے میں نہیں، ظہور کے مرتبے میں۔ کیا حقیقت الگ ہوتی ہے، ظہور الگ ہوتا ہے۔ ظہور کے مرتبے میں، رتبہ ثانیہ میں، مظاہرے میں دیکھ کر حضور کو کیا کہہ رہی ہیں مصر کی عورتیں؟ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ ان کو حضور کی حقیقت تو معلوم نہیں تھی، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری تو معلوم نہیں تھا۔ اب ان کا جو دماغ کام کیا، انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ فرشتہ کیوں کہا؟ فرشتہ نورانی مخلوق، وہاں کہہ دیا یہ بشر نہیں، یہ نور ہے۔ ہاں، اصل تک نہیں پہنچ سکی، عورتیں تھیں، مصر کی عورتیں تھیں، اتنا تو کہہ دیا کہ یہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، یہ نور تو فرشتے کا ہو سکتا ہے، بشر ایسا نورانی نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نور ثابت کرنے کے لیے، بے مثل ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ بتایا کہ مصطفیٰ کا جمال یوسف کی شکل میں ظاہر ہوا تو بشریت کا انکار ہو رہا ہے یوسف کی۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ بات سمجھ میں آئی؟ فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ تو مصطفیٰ کے نور کی ایک جھلک ہے حسن یوسف، اسے دیکھنے والا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنا نہیں دشمن، دوست نہیں دشمن عورتیں ہیں وہ، یوسف کی رشتہ دار نہیں ہیں، یوسف کی چاہنے والیاں نہیں ہیں۔ یوسف اور یوسف جس گھر میں ہے ان گھر والوں کی دشمن عورتیں ہیں، دشمن کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور عورتیں، مرد نہیں۔ عورت کی حقیقت کیا ہے؟ جلدی متاثر نہیں ہوتی، عیب تو اسے نظر آتا ہے جلدی۔ دو آدمی مانتے ہیں، عورت، ایک صاحب پیر صاحب تھے، ایک تھے پیر صاحب، بہت باکمال بزرگ تھے، بہت بڑے باکمال بزرگ تھے۔ ان کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اکیلی یہ عورت تھی گھر میں۔ دالان سے آنگن میں آئی، آنگن میں آ کے چہرہ اٹھا کے دیکھا آسمان کی طرف، تو ایک بزرگ بڑی نورانی صورت والے ہیں،
اڑ رہے ہیں آسمان پر. بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑی خوبصورت داڑھی ہے، بڑی حسین آنکھیں، بہت دور آسمان پر، زمین سے بہت دور آسمان پر اڑ رہے ہیں. دور سے چہرہ دکھائی دے رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ فرشتہ ہے جو اڑ رہا ہے، لیکن چہرہ بتا رہا ہے کہ آدمی کا چہرہ، انسان ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اڑ رہا ہے. بہت متاثر ہوئی، بہت متاثر ہوئی. اب تھوڑی دیر کے بعد ان کے شوہر جو اللہ کے ولی تھے آئے گھر میں. یہ بیگم نے کہا جی تمہیں بھی ولی ولی کر کو بولتے، تمہارے بھی ہزاراں لاکھاں مریداں ہیں، کیا مٹی مریداں بنائے گی تمہیں؟ کیا وہ اجاڑ بے وقوفاں کو تمہارے اندر کیا نظر آیا کہ وہ مٹی پڑو وہ مریداں کو تمہارے کیا ہے جی؟ اب بیچ میں دیکھی تھوڑی دیر پہلے آسمان پہ ایک ولی اڑتے تھے، کیا چہرہ ہے ان کا، کیا آنکھیں ہیں، کیا جی چہرہ آدمی کا، حالانکہ ان آدمی چاہیے لیکن آدمی کا چہرہ کیا جی، وہ انسان کا چہرہ کیا جی، کیا نورانی چہرہ ہے اور کیا کمال ہے. تمہیں کبھی بھی اڑے ہی تمہیں؟ میں ہی دیکھی جی آنکھیں سے، میری آنکھیں سے جی دیکھیے اڑ رہے تھے، وہ آسمان پر اڑ رہے تھے. مجیدی شاہ صاحب بھی بہت غور سے سن رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے، ہوا ہے، ہوتا ہے کیا؟ تو عرض کر رہا تھا اڑتے ہیں. ان کو بولنا جی ولی، ان کو بولنا پیر. تمہیں کہا کہ پیر کیا پیر کی کیا پیری مریدی کی آج کل کی، خصوصاً تمہاری کیا پیری مریدی کی. انہوں بولے بیگم تم کو معلوم کیا وہ کون اڑے؟ سو کون اڑے؟ اللہ کے ولی اڑے. انہوں کیا تمہیں اڑ سکتے کیا؟ بیگم میں ہی چڑا، وہ میں ہی چڑا، سو میں ہی تھا وہ. اچھا تمہیں تھے سو کیا؟ اس میں ذرا بینڈ ہوتے تھے، اڑتے اڑتے ذرا بینڈ ہوتے تھے، ٹیڑے ٹیڑے اڑتے تھے، سیدھا اڑنا نہیں تھا. دیکھا یہ ہے حال عورت کا. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ بشر نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو ایک ملک کریم ہے، بزرگ فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں کیا کہہ گئیں؟ یوسف کی بشریت کا انکار کر گئیں اور کیا کہا؟ یہ فرشتہ ہے. اب مصطفیٰ کی بشریت کو دیکھنے والا کیا کہہ سکتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والا، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورت کہہ رہی ہے، عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بشر نہیں، خدا کی قسم یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بڑا فرشتہ ہے. یہ عورت کہہ رہی ہے، عورتیں کہہ رہی ہیں. اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، یوسف کے زمانے کی عورتیں اور حضور خود ارشاد من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اور خود حق کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے مصطفیٰ جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے مصطفیٰ تم نے جب وہاں بشریت کی نفی کرنی پڑی، یہاں بشریت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے مصطفیٰ جب تم نے کنکریاں پھینکی، ہم کہتے ہیں یوسف کی تو تعریف عورتیں کریں مصر کی، اور ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے مصطفیٰ جب تم نے کنکریاں پھینکی، تم نے کنکریاں نہیں پھینکی، اللہ نے کنکریاں پھینکی. قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. بات سمجھ میں آ رہی؟ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. یوسف علیہ السلام کی بشریت کی نفی ہو رہی ہے تو اللہ خاموش ہے.
یوسف علیہ السلام کی بشریت کی نفی قرآن پیش کر رہا ہے کہ مصر کی عورتوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ خدا کی قسم بشر نہیں ہے. اللہ نے رد نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضور کے سلسلے میں یہ ایسا جلوہ ہے کہ خدا کو ضرورت محسوس ہوئی کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے مصطفیٰ تم خود کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. فقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. مریم نے زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اسے اپنی طرف بلایا، میں نے اس سے محبت کی. فَاسْتَعْصَمَ، یہ پاک دامن رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور میں جو کچھ کہتی ہوں اگر یہ اس پر عمل نہ کرے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں جو کچھ بھی اسے کہہ رہی ہوں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کون کہہ رہی ہے؟ زلیخا کہہ رہی ہیں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر میری بات پر یہ عمل نہیں کرے گا تو اسے جو ہے قید میں ڈال دیا جائے گا اور یہ رسوا ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا، ذلیل ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا. میری مرضی پر یہ عمل نہیں کرے گا تو سمجھ گئے نا آپ؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. اب بات اور سنگین ہو گئی. بات یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، جیل خانہ، قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے پسند ہے اس کام سے جس کام کی طرف یہ سب عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. مطلب کیا آپ ایک عاشق نہیں رہی، کئی عاشق آئے ہوں گے. یدعوننی، یدعونا، سمجھ گئے نا؟ جمع کا صیغہ آ گیا. اے رب جیل بہتر ہے مجھے اس کام سے، جیل زیادہ پسند ہے مجھے اس کام میں ملوث ہونے سے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، مصر کی عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَہُنَّ، اگر مولا تو ان کے مکر کو، ان کے شر کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، ان کے فتنے کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، اصبو الیہن، میں جھک جاؤں گا مولا. یہ یوسف علیہ السلام آج یہ نالائق کہہ رہا ہے جی ہمارے پاس 10 لاکھ روپے لاکھ رکھے تو بھی ہمیں ایک پیسہ بھی اٹھائیں گے نہیں، امانت کا تو ہمارے سے سیکھو. کیا کہہ رہا ہے میاں؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اپنے اوپر گھمنڈ کر رہا ہے. بات سمجھ؟ اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں کر سکتے. آدمی اگر نیک ہے تو اللہ نے اسے برائی کے مواقع ہی نہیں دیے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر میرے اندر کوئی نیکی ہے، نیکی تو ہے ہی نہیں، میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں. اگر کوئی نیکی ہے، ایک ہاتھ یا پاؤں نیکی ہے، وہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ نے گناہ کے مواقع ہی نہیں دیے. تو انسان کو اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں چوری نہیں کر سکتا، مجھ سے جنایا نہیں. تو کیا تیرے باپ سے چوری ہو سکتی ہے؟ اگر موقع مل جائے چرانے کا، موقع نہیں ملا ہے تو نے چوری نہیں کی. میں بڑا، تو کیا بڑا ہے؟ دوسروں کی بنسبت تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ بات سمجھ میں؟ اپنی خوبی کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے عیوب پر نظر جانی چاہیے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَہُنَّ، اے اللہ اگر تو ان کی مکاریوں کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، اصبو الیہن، میں جھک جاؤں گا ان کی طرف. وَأَکُن مِّنَ الْجَاہِلِینَ، اور میں بھی جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو جاہل کسے کہا ہے؟ گناہگار جو ہو جاتے ہیں وہ جاہل ہیں، جو پاک دامن رہتے ہیں وہ عالم ہیں، جو نیکی پر قائم رہتے ہیں وہ عالم ہیں.
جو نیکی پر سے ہٹ جاتے ہیں وہ جاہل ہیں. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. اس کے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ فرماتا فاستجاب له ربه، یوسف کے رب نے یوسف کی دعا سن لی، بچا لیا ان کے شر سے، ان عورتوں کے شر سے یوسف کو بچا لیا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، پھیر دیا، دور کر دیا یوسف سے ان عورتوں کی مکاریوں کو. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی سننے والا، جاننے والا ہے. وہ جو یوسف کی دعا سنتا ہے، ارے وہ خدا تمہارے بھی ساتھ ہے، وہ زندہ ہے، مر گیا نہیں. 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، 5000 سال گزر گئے، 5500 سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام کو پیدا ہوئے، اب مر گیا کیا؟ وہ کیا بڈھا ہو گیا کیا کمزور ہو گیا کیا عقل اس کی جاتی رہی کیا؟ ارے ویسے کا ویسا ہے طاقتور خدا. تو کیوں نہیں ان سے دعا کرتا؟ کیوں نہیں مانگتا اس سے؟ ارے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. آج بھی ہو جو براہیم آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. مانگو اپنے رب سے، مانگو. یوسف نے مانگا، مل گیا. فاستجاب له ربه، اور پھر عطف تعجیلی کے ساتھ ادھر مانگا یوسف نے، ادھر دعا سن لی. فاستجاب له ربه، فاستجاب له، ارے وہ دعا کے لیے جو زبان کھلی تھی، کس کی زبان تھی؟ کس کی زبان تھی؟ ہاتھ جو اٹھے تھے، کس کے ہاتھ اٹھے تھے؟ وہ ظاہر میں یوسف تھے، باطن میں مصطفیٰ پیارے کے ہاتھ اٹھے تھے. اللہ نے کہا فاستجاب له ربه، اس کے رب نے اس کی دعا فوراً قبول کر لی. فصرف عنه كيدهن، یہ نور جو ہے مصطفیٰ کا نور ہے، اس نور سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ انہ هو السمیع العلیم ثم بدا لهم. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی یہ رکھ لیتے ہیں، آپ کے پاس یہ ہیں سیل ہے؟ آپ کے پاس سیل ہے؟ نہیں. جس کے پاس سیل ہے نکال کے ذرا وقت اچھا گزرے گا. ادھر سے کان سے سنتے رہو، ہاتھ سے گیم کھیلتے رہو. سیل میں گیم ہے تمہارے؟ شوکت علی ہے نا؟ تو نکال لو. جس کے پاس آپ نکال لیے. اور کس کے پاس ہے؟ فضل تمہارے پاس ہے؟ نہیں ہے؟ سیل نہیں ہے؟ ایسا ہاتھ میں سیل رکھ لو، مجھے بھی دیکھتے رہو، سیل بھی دیکھتے رہو. سمجھا نہیں؟ سیل نکال لو جیب میں سے، نکال. ہاں بولتے عمل بھی کر دیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بچہ ہے، اسے کیا معلوم پڑ. somebody is doing like this, playing games in mosque. It is prohibited. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات. Particularly in mosques, you should not play games. کیا بولتا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. توجہ میری طرف ہو. کیا بول رہا تھا استغراق میں؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اس کے رب نے اس کی دعا سن لی اور ان عورتوں کے مکر کو دور کر دیا اس سے. انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے. تو تم بھی دعا کرو، مولا سے یقین کے ساتھ مانگو. امجد حیدرآبادی نے کیا خوب کہا امجد حیدرآبادی نے رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. جو رب سے مانگتا ہے وہ کسی اور سے مانگتا نہیں. جو رب سے مانگتا ہے وہ کسی اور سے مانگتا نہیں، غیر سے مانگتا نہیں. اب خواجہ اجمیری یہ غیر کہاں ہیں؟ یہ رب کے غیر نہیں، رب کے اپنے ہیں. وہ غوث اعظم رب کے غیر، وہ غیر اللہ نہیں، وہ ولی اللہ ہیں.
وہ غوث اللہ ہیں، وہ غوث ہیں وہ. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. رب سے مانگو گے تو وہ دے گا، غوث اعظم کے ہاتھ سے دے گا، محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے دے گا، غوث اعظم کے ہاتھ سے دے گا، خواجہ اجمیری کے ہاتھ سے دے گا، جنید بغدادی کے ہاتھ سے دے گا، سید موسیٰ شاہ قادری کے ہاتھ سے دے گا، ظہور اللہ شاہ صاحب کے ہاتھ سے دے گا، سید غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے دے گا، دستگیر صاحب قبلہ صابی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے دے گا. کیا عرض کر رہا تھا؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. پھر ان پر کھل گیا یہ کہ جب انہوں نے دیکھ لیا نشانیوں کو، لَيَسْجُنَنَّ، وہ ضرور جیل میں ڈالا جائے گا، حتیٰ ہی ایک وقت تک کے لیے. یوسف علیہ السلام کے لیے طے کر دیا گیا کہ ان کو جیل میں ڈالا جانا چاہیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اب یوسف علیہ السلام دیکھیے دور یوسف علیہ السلام کی زندگی کا. باپ کی آغوش سے نکلے، بھائیوں کی آغوش میں آئے، بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، اندھے کنویں سے نکلے، قافلے والوں کے حوالے ہوئے، قافلے والوں نے مصر میں بیچ دیا، پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے. عزیز مصر کے گھر میں بھی رہنا مشکل ہو گیا. پھر وہاں سے نکلے، کہاں آئے؟ جیل خانے میں آئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یہ یوسف ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جیل میں. کہاں جا رہے ہیں؟ بشکل یوسف کون جیل میں جا رہا ہے؟ نور مصطفیٰ یوسف کے ظہور کے لیے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے جیل میں خود جا رہا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ. یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، فتح عربی میں کہتے ہیں نوجوان کو، جوان کو. فتاتن کہتے ہیں نوجوان عورت کو، فتن کہتے ہیں نوجوان مرد کو. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں کون گئے؟ دو نوجوان داخل ہوئے. قال احدهما. اب یہ دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نے کہا تھا نا کہ تعبیر رویا، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں بہت بڑا درک حاصل تھا، بہت بڑا ملکہ حاصل تھا، بڑی مہارت حاصل تھی، بڑی حذاقت حاصل تھی. خواب کی بڑی زبردست تعبیر بیان کرتے تھے. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تعبیر رویا کے یہ امام ہیں. کون؟ یوسف علیہ السلام. پیغمبروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر میں بڑی مہارت حاصل تھی. اسی طرح حضرت دانیال پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر میں بڑی مہارت حاصل تھی. اسی طرح امام محمد ابن سیرین کو خوابوں کی تعبیر میں، یہ امت محمدی میں امام محمد ابن سیرین کو خوابوں کی تعبیر کا امام مانا جاتا ہے. پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھٹے امام ہیں ائمہ اہل بیت میں، ان کو بھی خوابوں کی تعبیروں کا امام سمجھا جاتا ہے. امام جعفر صادق جن کی فاتحہ کرتے ہیں نا، 22ویں کی فاتحہ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے. قال احدهما. ان میں سے ایک نے کہا، کس سے کہا؟ یوسف علیہ السلام سے. انی ارانی عاصر خمرا. میں خود کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ شراب نچوڑ رہا ہوں. عصرہ یعصرو کے معنی نچوڑنا، شراب نچوڑنا. عاصر خمرا. وقال الاخر. اور دوسرے نے کہا، دو ساتھی گئے جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر ایک طبق میں روٹیاں لیے جا رہا ہوں. فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ. پرندے آ رہے ہیں اور ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں. میرے سر پر طبق ہے، طبق میں روٹیاں ہیں، ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں. کون کھا رہے ہیں؟
نبئنا بتأویلہ، دونوں نے کہا یوسف علیہ السلام آپ تو بڑے اچھا تعبیر کے ماہر ہیں، آپ جو ہیں ہمیں تعبیر بتائیے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک و کار دیکھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا خواب کی تعبیر دینے والا نیک ہونا چاہیے، گناہگار، بدکار، پاجی، بے نمازی، شرابی، جواڑی اس سے جا کے تعبیر پوچھتے۔ جبر بھائی چلے گئے، کیا انقلاب صاحب اس سے کیا معلوم خواب کی تعبیر؟ میں یہ خواب دیکھا، اسے کیا معلوم، کیا کیا لگا چھوڑاتا ہوگا۔ یاد رکھو فضل الرحمان گئے جا کے انقلاب سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، اب اس نے جو کہہ دیا وہی ہو جائے گا۔ بھی معلوم نہیں آپ لوگوں کو، یہ حدیث سے ثابت ہے مضمون۔ کسی جاہل سے جسے خواب کی تعبیر کے فن سے کوئی تعلق نہیں، اس سے جا کے آپ نے پوچھا، بولو خان صاحب، اب اس نے جو ہے کچھ بھی لگا دیا۔ اب ایسے ہی ہو جائے گا۔ لہذا جو دیندار ہے اور جو تمہارا مخلص ہے، قلب سے تم کو چاہتا ہے، تمہارا ہمدرد ہے، اس سے دیندار بھی ہو اور عالم بھی ہو اور تمہارا مخلص ہو، اس سے تعبیر۔ تمہاری نظر میں جو سب سے بڑا عالم ہے، تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ تم کو چاہنے والا ہے، اور تمہاری نظر میں جو زیادہ دیندار ہے، اس سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ راشد شاہ صاحب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بطیری کے مارکیٹ کے سامنے جا کھڑے ہو گئے، جو بھی مل گیا اس سے، بھائی میں خواب دیکھا، مثال کے طور پر۔ کیا مودن بھائی چلے تو وہ اس سے پوچھنے لگے خواب کی تعبیر کہاں، وہ جام بازار کے مارکیٹ میں کھڑے ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خواب کی تعبیر جو ہے علماء کرام بیان کر سکتے ہیں، صوفیاء اعظام بیان کرتے ہیں، جن کو عالم آخرت، عالم برزخ کے احوال معلوم ہوتے ہیں، عالم غیب کے علامتیں کیا ہوتی ہیں عالم شہادت میں، اور مستقبل کیا ہوتا ہے، اور جو ہے مستقبل کے اثرات حال میں کیا نظر آتے۔ یہ بڑی مشکل تعلیم ہے، بڑا مشکل فن ہے، خصوصاً اہل تاریخ جو علم باطن رکھتے ہیں۔ علم ظاہر کے بعد ہی علم باطن آتا ہے۔ ان حضرات سے آپ خواب کی تعبیر پوچھیں، علم باطن میں جو زیادہ درک رکھتے ہیں یہ حضرات۔ اپنے شیخ محترم سے خواب کی تعبیر پوچھیں، یا شیخ محترم کا جو نائب ہے، جو خلیفہ ہے، جو واقعی خلیفہ ہے، نام کا خلیفہ نہیں ہے۔ اب راشد شاہ صاحب ہیں، میں امید کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے صحیح بات نکالیں گے۔ اگر خواب کی تعبیر ان سے پوچھی جائے، صحیح خواب کی تعبیر دے سکیں گے۔ اب ہر کس و ناکس سے جا کے بڑا بھائی ہے، اس سے خواب کی تعبیر پوچھ جا رہے، اب تمہارا بڑا بھائی ہے، بھائی تم کیا ہو، تمہارا بڑا بھائی کیا؟ تو خواب کی تعبیر اگر غلط آدمی سے آپ نے پوچھ لی، اس نے غلط تعبیر بتا دی، تو وہ غلط تعبیر ہی آپ کے مستقبل میں داخل ہو جائے گی، وہی ہو جائے گا جیسا وہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے تو کیا عرض کر رہا تھا؟ انا نراک من المحسنین، احسان کا لفظ استعمال کیا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا نیکوکار بھی ہو اور احسان کرنے والا ہو، اچھا سلوک کرنے والا ہو، مخلص ہو، دیانتدار ہو۔ انا نراک من المحسنین قال، حضرت یوسف علیہ السلام اب دونوں خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے خواب کی تعبیر اپنا خواب بیان کیا، کیا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں، بس یہ۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر طبق لے جا رہا ہوں، اس میں روٹیاں ہیں، وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، کون؟ پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام آپ خواب کی تعبیر کہیں۔ اب یوسف فرماتے ہیں لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تم کو جیل میں جو کھانا ملتا ہے کھانے کو، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان دونوں ساتھیوں سے، نوجوانوں سے، کہ تم کو جیل خانے میں جو کھانا ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے ہی میں تم دونوں کی خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا۔ تو خواب کی تعبیر جب خواب کوئی بیان کرتا ہے تو فوراً ہی سنا دینی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئے؟ کیونکہ تعبیر آپ بیان نہیں کریں گے تو اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ غور سے دیکھ رہے ہیں کیا؟ ایک خواب ہے کہ راشد شاہ صاحب کو یہ نعمت ملنے والی ہے، خواب راشد شاہ صاحب نے بیان کیا، میں نے خواب کی تعبیر کو جلدی بیان کر دیا تو وہ نعمت بھی جلدی ملے گی۔
اگر کوئی دیر سے بیان کرے گا تو نعمت بھی دیر سے ملے گی. اس لیے خواب کی تعبیر میں دیری بھی نہیں کرنی چاہیے. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ہے یہاں بھی رب کو یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ میں جو تعبیر بیان کرتا ہوں نا, یہ تعلیم مجھے رب نے دی ہے, رب کی طرف سے مجھے علم ملا ہے. ذلكما مما علمني ربي, جتنا بھی علم ہے وہ رب نے دیا ہے. انی ترکت ملت قوم. اب یہاں تبلیغ کر رہے ہیں, تعبیر بیان کرنے سے پہلے اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. میرے ساتھیوں, میرے جیل خانے کے ساتھیوں, میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اس مذہب سے میں دور ہو گیا. انی ترکت ملت قوم, اس قوم کی ملت سے میں بہت دور ہوں. لا یؤمنون باللہ, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور یوم آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتے. مرنے کے بعد جینے پر ان کا یقین نہیں ہے, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ان کا یقین نہیں ہے. واتبعت ملت آبائی, حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں واتبعت ملت آبائی, میں نے اپنے باپ داداؤں کی ملت, ان کا مذہب, ان کے دین کو قبول کیا ہے, ان کے دھرم کو قبول کیا ہے. واتبعت ملت آبائی, میں نے ان کا مذہب قبول کیا ہے, اس مذہب کو فالو کر رہا ہوں. وہ میرے باپ دادے ہیں. کون؟ ابراہیم, حضرت ابراہیم کا مذہب اختیار کیے ہوئے ہوں. وہ اسحاق, اور اسحاق کا مذہب ہے میرا مذہب. وہ یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام کا مذہب میرا مذہب ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ, میرے جیل خانے کے ساتھیوں, یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں, شرک کریں. شرک بہت بری بلا ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بڑا پاپ ہے. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم پر ہے کہ ہم موحد ہیں. میں توحید پرست ہوں, تو یہ میری خوبی نہیں, مولا نے یہ خوبی دے دی ہے مجھے, یہ میری ذاتی کمائی نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. میں توحید پرست ہوں, میں مومن ہوں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ لوگ جو توحید پرست ہیں تو اللہ کی دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں ادا کرتے. یا صاحب السجن, اے میرے دو جیل خانے کے ساتھیوں, یا صاحب السجن. اب کون پوچھ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تم ہی کہو, تمہارے اندر بھی دل ہے نا, تمہارے دل سے پوچھ کر بولو, تمہارے ضمیر کی کیا آواز ہے بتاؤ. کیا کئی خدا اچھے ہیں یا ایک ہی اللہ اچھا ہے؟ ایک جورو کو کئی مرد اچھے ہیں یا ایک مرد اچھا ہے؟ ایک بندے کو کئی خدا اچھے ہیں یا ایک خدا اچھا ہے؟ تم بولو, تمہارے ضمیر کی آواز کیا ہے, بولو. یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی خدا کو مانو. تو معلوم ہے توحید اندر کی پکار کا نام ہے. یا صاحب السجن, اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر. جیل میں ہیں, پریشانی کے عالم میں ہیں, قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں, پھر بھی اللہ کو نہیں بھول رہے ہیں. کہتے ہیں میرے ساتھیوں, جیل خانے کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر, کیا کئی خدا بہتر ہیں, کئی رب بہتر ہیں, یا ایک اللہ واحد قہار اچھا ہے؟ کئی خداؤں کو ماننا یہ اچھا ہے یا ایک خدا کو رب ماننا اچھا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا, تم خدا کے سوا جسے بھی پوج رہے ہو وہ اسماء ہے. اب یہ طریقت کی بات آ گئی. ذات, صفات, افعال, آثار, یہ آپ نے یہی سکھا ہے نا, ذات, صفات, افعال, آثار. ذات, صفات, افعال, اسماء. آثار کا دوسرا نام ہے اسماء. ذات ظاہر ہوئی, صفت کہلائی, صفت ظاہر ہوئی, فعل, فعل ظاہر ہوا, اسم. عالم شہادت کی جو بھی چیز ہے وہ ایک اسم ہے اللہ کا, اور اللہ کا بھی اسم ہے, محمد الرسول اللہ کا بھی اسم ہے. اللہ اور محمد ہر ایک ہے شکل جسمی. یہ عالم اجسام ہے. یہاں جو بھی چیز ہے وہ ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے. یہ اجسام کا عالم ہے, باڈیز کا عالم ہے, جسموں سے بھرا ہوا عالم ہے. اور ہر باڈی اپنی شکل میں وہ جیسی بھی ہے
اس کا جسم جو جس شکل اور صورت میں ہے، جیسا بھی ہے، اس شکل میں وہ اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، اس شکل میں مصطفیٰ کا نام ہے. بس سمجھ میں؟ جیسے اللہ محمد، یہ سنہری گولڈن پینٹ سے لکھے ہوئے نا، ہے نہیں؟ اللہ کا نام، محمد کا نام. اسی طرح اللہ نے اپنے وجود سے، اپنے وجودی صفات سے، وہ صفات کو ظاہر کر کے اپنی ذات کو ظاہر کیا تو پورے صفات ظاہر ہوئے. پورے صفات ظاہر ہوئے تو ایک فعل سرزد ہوا، اس فعل سے آپ اثر پیدا ہوا. وہ اثر خود کیا ہے؟ اللہ کا لکھا ہوا. یہ شکل جو ہے، اس شکل میں اللہ نے اپنا نام لکھا ہے، اللہ لکھا ہے اور محمد لکھا ہے. یہ بڑی تحقیقی باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت میں سمجھاؤں گا. اللہ اور محمد ہر یک ہے شکل جسمی. کہتے ہیں اہل عرفاں توحید اس کو اسمی. تو ہر جسم جو ہے ایک اسم ہے، ہر جسم ہے اسم اللہ. باقل کو زباں اس کی تحریر خدا دینا، تحریر خدا دینا. 90 باتیں ہیں نا سوچتے. کیا سوچتے؟ تعلیم پورا ہمیں سیکھ لی ہے. اللہ ترنجی پوچھی یہ ಟಾಪಿಕ್ ಮಟ್ಟೋ ಪುದುಸಿ ತೆರಿದು یہ فقط وہ سب we have gone through یہ فقط بارے سیکھتے 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 لمبے ہو جانا. سیکھتے 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 مرنے تک سیکھنے کی تعلیم ہے. سیکھ لیے گئے تھے، کہاں سیکھ لیے؟ کچھ بھی نہیں. پوچھے تو پھر غائب. جب تمہارے ذہن میں بات آ گئی کہ میں نے سیکھ لیا تو کچھ بھی نہیں سیکھا. وہ لامحدود، اس کا علم بھی لامحدود. یا صاحب السجن، سیکھ لیے بول کر اس سے باتاں کرتا ہے، اسے چڑچڑا کرتا ہے. سب میرے سینے میں روک روک کے مکنو کیے رضا، صندوق ہیں یہ لالو گوہر سے بھرے ہوئے. خود ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بحر العلوم ہوں. وہ 200 سال پہلے کے بحر العلوم، اب اس زمانے میں آج کیا تاریخ آج ہے؟ 11/2008 کا میں بحر العلوم. جبار بھائی سمجھ رہے ہیں میں بحر العلوم، میں سمجھ رہا ہوں میں بحر العلوم. انقلاب سمجھ رہا ہے میں بحر العلوم. اب ہر ایک بحر العلوم. کتنے بحر العلوم؟ دریا 7 ہیں، یہ 700 بحر العلوم ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ. بہت علم ہے دوستو، علم حاصل کرنا ہے عمر بھر تک. اسی لیے سرکار نے فرمایا علم کی حد نہیں، اس لیے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد. علم جو ہے کریڈل سے خبر تک سیکھتے رہو. اور کیا فرمایا؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء. تم بتوں کو مان رہے ہو نا، اور درخت کو مان رہے ہو، درخت کی پوجا کر رہے ہو، سورج کی پوجا کر رہے ہو، بت کی پوجا کر رہے ہو. یہ سب عالم شہادت کے مظاہر قدرت ہیں، عالم شہادت کے اجسام ہیں. تو ہر جسم میں قسم اللہ ہے. تو کسے مان رہے ہو؟ ذات کو ماننے کے بجائے اسم کو مان رہے ہو. اسم مستقل چیز ہے، قائم بخود ہے. ہائے ہائے ہائے. ما تعبدون، لمبی تعلیم ہے، بات کبھی سیکھیں گے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم. یہ جو تم جن کی پوجا کر رہے ہو نا، یہ بت، یہ آئیڈلز، یہ سب نام ہے، بس نام. یہ نام ہے، نام والا کون ہے تمہیں معلوم نہیں. یہ اسماء کی تم پوجا کر رہے ہو. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کو پوجنے کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، حکومت ہے تو اللہ ہی کی ہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم یہ دے رکھا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی بندگی نہ ہو. ذالک الدین القیم، یہی قائم رہنے والا اور سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، عبادت ہو تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو. اللہ کے سوائے کسی ولی کی، کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اسے معبود سمجھ کر سجدہ کرنا شرک ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے اس سجدے سے. اور غیر اللہ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے سجدہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. بس سمجھ میں؟ سجدہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ بس اور اللہ ہی کا ہوگا. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت کرو تو صرف اسی کی عبادت کرو. ذالک الدین القیم.
یہ سچا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یا صاحب السجن، آیا ہے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے جیل خانے کے ساتھیو، اما احدکما، اب تعبیر بولتے ہیں. پہلے مولا کی بات سنا دی، اللہ کی بات سنا دی کہ دیکھو شرک چھوڑ دو، شرک مت کرو، کسی کی بندگی مت کرو، کسی کی پوجا مت کرو، بندگی کرو، عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے ساتھیو، تم میں سے ایک جس نے کہا کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں، فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ اپنے رب کو کیا کرے گا؟ اپنے یجمان کو، یہاں رب سے مراد خدا نہیں، رب سے مراد آقا، مالک، اپنے مالک کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور تم میں سے دوسرا، فَيُصْلَبُ، وہ سولی پر چڑھایا جائے گا، صلیب پر چڑھایا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کے سر سے وہ سولی پر چڑھ جائے گا، مر جائے گا، سولی پر ہی مر جائے گا. اس کا بے جان جسم جو ہے سولی تک رہا ہوگا، اور پرندے آئیں گے اور اس کے سر پر ٹھونگے لگائیں گے اور جو ہے کیا کریں گے؟ اس کا گوشت کھائے گا. وہ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. اب یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میری تعبیر زبان سے نکلی، اب صحیح ہونے والا ہے. ایک جو ہے بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا جو ہے سولی پہ چڑھے گا. بس اب بدل نہیں سکتی تعبیر. اسی لیے تعبیر جو غلط بول دیتا ہے اس کی وجہ سے زندگی غلط ہو جاتی ہے. لہذا ہر ایک کو نہیں سنانا، سیدھا چلے گئے یجمان ہے اسے سنا دیے، وہ دیوانہ ہے، بے نمازی ہے، اسے سنا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہونا. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ. اب دونوں میں ایک تو سولی پر چڑھنے والا ہے، اس کی تو زندگی ختم ہونے والی ہے. ایک جو بچنے والا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا. اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے آقا کے پاس یاد کرنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے اپنے رب کا ذکر کو بھلا دی. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. یوسف علیہ السلام کتنے سال رہے؟ بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، 9 پر ختم ہوتا ہے. تو 3 سال سے زیادہ 9 سال تک کہاں رہے؟ جیل خانے میں رہے. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ. ختم کر دیں گے یہیں ختم کر دو؟ نہیں کرنا. اچھا. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٍ. اب ایک تو سولی پر چڑھ گیا یوسف علیہ السلام کا ساتھی، اور ایک جو ہے وہ قید خانے سے آزاد ہو گیا، جا کے بادشاہ کے پاس جم گیا، بادشاہ کو شراب پلاتا. کیا کرتا؟ اس زمانے میں سب شراب جائز تھی، حلال تھی شراب. وَقَالَ الْمَلِكُ، اب بادشاہ نے کہا، مصر کا بادشاہ وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انی ارا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، کہ 7 موٹی گائیں، سمین کی جمع سمان، 7 موٹی گائیں میں دیکھ رہا ہوں. یاکلہن 7 عجاف، ان 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. دبلی ہیں دبلی 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. دبلی کے اندر موٹی چلی گئی. یہ کیا ہے؟ 7 دبلی 7 موٹی. ارے 7 عدمی صفات، 7 سلبی صفات، 7 ایجابی صفات، 7 وجودی صفات، یعنی حیات. یہ دبلی گائیں، اس میں یہ موت، اس میں حیات ہے. دبلی میں موٹی ہے، جہل میں علم ہے، استقرار میں ارادہ ہے. تمہاری موت میں اللہ کی حیات ہے، تمہارے جہل میں اللہ کا علم ہے. یہ سب باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ تعلیمات میں آئیں گے تو سمجھ میں آئیں گی نا. اشارے دے رہا ہوں، بندے کی موت میں اللہ کی حیات ہے. کیا سمجھ میں آئے گا؟
بندے کی موت میں اللہ کی حیات ہے، بندے کے جہل میں اللہ کا علم ہے، بندے کے اضطرار میں اللہ کا ارادہ ہے، بندے کے عجز میں اللہ کی قدرت ہے، بندے کے بہرے پن میں اللہ کی سماعت ہے، بندے کے گونگے پن میں، بندے کے اندھے پن میں اللہ کی بصارت ہے، بندے کے گونگے پن میں اللہ کا کلام ہے۔ سبع صفات ناقصہ ذاتیہ عبدیہ میں سبع صفات کاملہ ذاتیہ حقہ موجود ہے۔ انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، موٹی دبلی میں چلی گئی، موٹی گائیں دبلی گایوں میں اندر ہیں۔ عبد کے صفات میں رب کے صفات ہیں، عبد کی ذات میں رب کی ذات ہے۔ اہل جہاں کو کیا خبر، اہل جہاں کو کیا خبر، کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، بالیاں ہیں۔ خوشے سمجھتے ہیں آپ؟ بھٹے بھٹے بالیاں، 7 ہرے بھٹے ہیں، بالیاں ہیں، خوشے ہیں۔ وہ اخرا یابسات، اور 7 خشک اور پیلے زرد بھٹے ہیں، خوشے ہیں، بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، اے میرے کوٹیئرز، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب میں فتویٰ دو، یعنی میرے خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خواب کی تعبیر معلوم ہے تو بیان کرو، کچھ بھی دل میں ایسا نہیں لگا دینا، تکا اپنی طرف سے تکا نہیں لگانا۔ قالوا اضغاث احلام، اب سن کے درباری جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ سب من گھڑت خواب ہیں، یہ کوئی معنی نہیں ہے ان خواب کا، یہ خواب ایسا ہوتا ہے جسے اضغاث احلام میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ پیٹ میں زیادہ پیشاب ہے آپ کے، سو گئے، پیٹ میں بہت زیادہ پیشاب ہے، سو گئے ہیں، تو بے تکا خواب دیکھیں گے آپ کہ محدث بھائی جو ہے یہاں سے جا کر چاند میں بیٹھے، وہاں حقہ پی رہے ہیں، کوئی معنی ہی نہیں۔ پھر وہاں انقلاب کی ٹانگ نظر آ رہی ہے، کوئی معنی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے میرے پاس آ گئے، میں اور دونوں میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ مسجد کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، کچھ معنی نہیں۔ بے جوڑ خواب، کیا بے جوڑ خواب؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اب ایک چڑیا کے سامنے بیٹھ گئی، کیا کچھ معنی نہیں۔ تو یہ خواب مثال کے طور پر ان کو بولتے ہیں من گھڑت خواب، یہ کسی پریشانی کی وجہ سے دکھتے ہیں، یا کسی عارضہ جسم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے دکھتے ہیں، یا زیادہ جاگے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، یا پیٹ میں پیشاب ہے اس کی وجہ سے دکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اضغاث احلام ہے، من گھڑت خواب، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کوئی خواب نہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم جو ہیں ایسے خوابوں کی کا علم نہیں رکھتے، اس کا کچھ معنی نہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون۔ اب وہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں رہ چکا تھا، جس نے خواب دیکھا اور سنایا یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی، وہ بھول گیا تھا یوسف علیہ السلام۔ اب یاد آئے حضرت یوسف، نجا منہما وادکر بعد امہ، ایک مدت کے بعد، امت کے معنی یہاں مدت، ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس نے یاد کیا، اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، بادشاہ اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے تو نہیں معلوم، میرا ایک دوست ہے، میرا ایک ساتھی ہے، وہ جیل خانے میں ہے، وہ بڑا اچھا ہے یوسف علیہ السلام، میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ صحیح تعبیر بیان کرے گا، بڑا ماہر ہے وہ۔ نیند آ رہی ہے،
اللہ خواب بولے نا، نیند ہے۔ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، وہ محبوب معشوق دوست، وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے۔ میں سو گیا تو خواب نظر آئے گا، مجھے سپنا میں دیکھوں گا، اور وہ محبوب جو ہے خواب میں آئے گا، آ کے میرے اضطراب کو تسکین دے گا، مجھے تسلی دے گا۔ لیکن میں ایسا پریشان ہوں اس کی جدائی میں، مجھے خواب ہی نہیں، مجھے نیند ہی نہیں آتی نا، خواب کہاں سے آئے گا؟ آتی ہے تو نیند مسجد میں آتی ہے، گھر کو جانے کے بعد کہاں آتی ہے؟ روئیں گے دیکھ کر وہ بستر کی ہر شکن کو، وہ حال لکھ چلا ہوں کروٹ بدل بدل کے۔ نیند بھی تو شب فرقت میں نہیں آتی ہے، نیند بھی تو شب فرقت میں نہیں آتی ہے، جاگتا ہوں تو طبیعت بہت گھبراتی ہے، کروٹیں لیتے ہی لیتے سحر ہو جاتی ہے، تمہارے سر کی قسم نیند نہیں آتی۔ اب یہ پورے ٹھمل والے ہیں، ان میں لکھنؤ کی بات کہاں چلتی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ شاعری، سب شاعر مدراس کے چلے گئے، سب چلے گئے، کوئی بھی نہیں۔ اب جبار بھائی ہیں، انقلاب ہے، کوئی شاعر نہیں اور سب شاعر ہیں مدراس میں۔ وہ آپ صاحب چلے گئے، منور ایڈوکیٹ صاحب چلے گئے، اور کیا کتنے تھے، صاحبہ صاحب چلے گئے، امجد صاحب چلے گئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے کیسے لوگ تھے، مرزا محمود صاحب چلے گئے، سب چلے گئے، شریف رومانی صاحب چلے گئے، مہکش حیدرآبادی صاحب سب چلے گئے۔ اب یا تو کوئی شاعر ہی نہیں ہے، سب شاعر ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہیں دو چار، لیکن جو نہیں ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں ہم شاعر ہیں۔ یا صاحب، کیا عرض کر رہا تھا؟ مجھے بھیجو، میں خواب کی تعبیر سناؤں گا جا کے، مجھے جیل خانے میں بھیجو۔ یوسف اب آیا، یہ کون آیا؟ یہ شراب پلانے والا یجمان کو، بادشاہ کو آیا، آ کے کہہ رہا یوسف، اے یوسف، ایوہ الصدیق، اے سچے، سچا سبھی ہر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، یہاں کوئی اچھائی کی ذکر نہیں کیا، صرف کہا بڑے سچے یوسف، آئے ہائے یوسف ایوہ الصدیق، صدق سے فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت سچے، اے بڑے سچے یوسف۔ ارے محمد الرسول اللہ کے سچائی کا مظہر بن کے آیا ہے یوسف۔ یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ آگے کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، 7 خشک اور سوکھے ہوئے خوشے ہیں، پیلے۔ اس تعبیر کی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، بادشاہ کے دربار میں جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ لوگ، بادشاہ اور اس کے درباری لوگ جو ہیں، وہ جان لیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، خواب سنتے ہی تعبیر بیان کر رہے ہیں، کون؟ یوسف علیہ السلام۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال مسلسل فصل اگاؤ گے، کھیتی باڑی کرو گے، مسلسل عادت کے موافق آج سے 7 سال تک تم زمین میں دانا بو گے، ہل چلاؤ گے، اور فصل بھی اگے گی، فصلیں اگیں گی۔ فما حصدتم فذروه في سنبلة الا قليلا مما تاكلون۔ دیکھو، نہ صرف خواب کی تعبیر بول رہے ہیں بلکہ نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ تو 7 سال، آج سے 7 سال تک تم خوب زراعت کرو گے، خوب اگے گا غلہ تمہارے پاس، تو جو غلہ نکلے گا، تو اس غلے کو، اس اناج کو
تم اس کے خوشوں ہی میں رکھ دو، خوشوں سے الگ مت کرو اناج کو. ہاں اتنا کہ تم کو کھانے کی جو ضرورت ہے، جتنا تم کو استعمال کرنا ہے اتنا اناج خوشوں سے نکال لو، باقی سب اناج خوشوں ہی میں رکھ کر ریزرو کر دو، پرزرو کر دو، سیو کر دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد. پھر اس کے بعد 7 ایسے سال آئیں گے، وہ سخت سال ہوں گے، کٹھن سال ہوں گے. یاکلن ما قدمتم لهن، تو وہ جو بچا کے تم رکھو گے 7 سال میں بچت کرو گے غلے کی، اناج کی، وہ بچا ہوا اناج 7 سال میں تمہیں کام آئے گا، تم کھاتے رہو گے. لیکن ان 7 سالوں میں اناج نہیں ہوگا گا زمین سے، قحط ہوگا، کال ہوگا. کال سمجھتے ہیں؟ پنجم. ہاں، ایک ہے ننجا زمین، ایک ہے پنجا زمین. پنجا سے پنجم، پنجم. ہاں، زمین جب پنجا ہو جاتی ہے کچھ اگتا نہیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے پنجا زمین ہے. ایک ننجا زمین بھی پنجا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہر جگہ زمین جب پنجا ہو گئی تو ہر جگہ پنجم ہی پنجم ہے. ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ غلط ہے کیا میں نے جو کہا؟ غلط بولا تو بھی معاف ہے، کیونکہ مجھے ٹیبل نہیں آتی نا، آپ بولیں گے تو. ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات جی؟ 7.5 سال، 5 سال. پہلے 7 سال اناج اگے گا، اس اناج کو بچا کے رکھو، اور اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جہاں جب قحط ہوگا، زمین سے کچھ اگے گا نہیں، تو یہ بچایا ہوا اناج جو ہے وہ کھاؤ. ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. پھر یہ 7 سال قحط سالی کے چلے جائیں گے، اس کے بعد ایسا سال آئے گا فيه يغاث الناس، لوگوں پر بارش برسے گی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ بارش دے گا. وفيه يعصرون، اور شراب نچوڑیں گے، شراب بھی پی جائے گی. وقال الملك ائتوني، اب یہ جا کے یوسف علیہ السلام کا ساتھی بڑے شوق سے یہ خبر لے جا کے سنا رہا ہے. میرے دوست جو جیل خانے میں ہیں یوسف، انہوں نے یہ خبر سنایا. بادشاہ نے کہا اتنا بہترین تعبیر رویا بولنے والا وہ جیل میں ہے؟ کہا جیل میں ہے. کیوں جیل میں ہے؟ اب بات بادشاہ کے سامنے آئی. ظلمن اسے جیل میں ڈالا گیا، تان لگا کر اس پر غلطی اور برائی کی تہمت لگا کے اسے جیل میں ڈالا گیا. وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے کہا اسے لے کے آؤ میرے پاس، اس یوسف کو لے کے آؤ میرے پاس. فلما جاءه الرسول، بادشاہ کا ایلچی. یہاں رسول کے معنی لغوی ہیں، رسول کے معنی اصطلاحی شرعی معنی نہیں ہے. رسول کے معنی ایلچی، ایمبیسڈر. جب بادشاہ کا پیغامبر، جب بادشاہ کا ایلچی، بادشاہ کا قاصد آیا کسے لینے کے لیے؟ یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے. دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی کس موڑ پر پہنچ گئی. بادشاہ بلا رہا ہے ان کو، بلا کے لاؤ. تو معلوم یہ ہوا مشکلیں نیست کے آسان شود، مرد باشد کے ہراسان شود. ہر مشکل آسانی میں بدلتی ہے. یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ہیں، مطمئن ہیں. تو آپ بھی مصیبتوں سے نہ گھبرائیں. یہ جیل خانے کے دن ہیں، پریشانی کے دن ہیں، یہ دن ختم ہو جائیں گے، راحتوں کے دن شروع ہوں گے. بس میں نے سمجھا راحت کے دن آ رہے ہیں، باہر جائیں گے، سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات، یعنی تقریر ختم کرنا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات. تو یوسف علیہ السلام اب جیل سے نکل رہے ہیں. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول، بادشاہ کا قاصد آیا. کس کے پاس آیا؟ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ قال ارجع الى ربك. یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے بول رہا ہے کہ آپ کو بادشاہ بلاتا ہے، آپ آئے ہیں، بادشاہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ نے بڑی اچھی تعبیر بیان کی. یوسف علیہ السلام بڑے روب کے ساتھ کہتے ہیں، بادشاہ کو نظر میں نہیں لاتے، وہ اپنے بادشاہ کو یاد کرتے ہیں. میرے بادشاہ نے مجھے آزادی دے دی ہے، مجھے اب جیل سے نکلنے کا وقت آ گیا. میں بادشاہ کی کیوں چاپلوسی کروں؟ میں بادشاہ کی کیوں جی حضوری کروں؟
جب آ کے کہا کہ آئیے، بادشاہ بلاتا ہے، قال ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جا اپنے رب کے پاس جا، اپنے آقا کے پاس جا، بادشاہ کے پاس، فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، جا کے بادشاہ سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، کیا قصہ ہے وہ عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کیا وجہ سے کاٹ لیے، کیا ہوا، کیا اور مجھے کیوں جیل خانے میں ڈالا گیا، غلطی کس کی ہے، کیا ہے، پورا کھوج کرو بولو۔ بادشاہ بلائے تو میں آ جاؤں گا۔ قال الملك اوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، فرماتے ہیں ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب جانتا ہے کہ ان کی کیا مکاری ہے، ان کا کیا مکر ہے، ان کا کیا شر ہے، میرا رب جانتا ہے۔ اب بادشاہ کے پاس وہ عورتیں گئیں، کون گئیں؟ مصر کی عورتیں گئیں، جنہوں نے مصر کی عورتوں سب نے طے کر کے ان کو جیل خانے میں بھیجا۔ کسے؟ یوسف علیہ السلام۔ بادشاہ پوچھ رہا ہے ان عورتوں سے، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه، بادشاہ پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا حالت ہے تمہاری، کیا واقعہ ہے تمہارا، کیا قصہ ہے تمہارا، جب کہ تم نے یوسف کو اپنے لیے پھسلایا، بہلایا، اپنی طرف بلایا۔ اب عورتوں کو بولنا پڑا، قلنا، ان سب عورتوں نے کہا، حاشا للہ، خدا کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف میں کوئی قصور نہیں ہے، پیغمبر ہیں۔ قالت امرأۃ العزیز، اب زلیخا اٹھی، زلیخا راعیل، عزیز مصر کی عورت، قالت امرأۃ العزیز، بادشاہ کے دربار میں ہے، کہہ رہی ہے، کہہ پڑی عزیز مصر کی عورت، الآن حس الحق، آج اور اس وقت حق ظاہر ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے اپنی طرف بلایا یوسف کو، میں نے اسے بہلایا پھسلایا، اسے اپنی طرف بلایا اور کسی کام کا کام کے لیے اسے آمادہ کرنا چاہا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف جو کہہ رہا ہے کہ وہ پاک دامن ہے، پارسا ہے، عفت مآب ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ سچا ہے، میں بری ہوں۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، علماء، محققین، صوفیاء، اولیاء فرماتے ہیں کہ بدکاری کی ابتدا جو ہوتی ہے عورت ہی سے ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنا چہرہ غیر مرد کو دکھائے ہی نہیں، غیر مرد غیر عورت کا چہرہ دیکھے ہی نہیں، تو بدکاری کا جذبہ پیدا ہی کہاں سے ہوگا؟ تو عورت غیر مرد کے سامنے آتی ہے، مسکراتی ہے، اٹکیلیاں کرتی ہے، چھیڑخانیاں کرتی ہے، ابتدا تو اسی سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد مرد جو ہے انتہا کر دیتا ہے، تم نے ہنس ہنس کے ابتدا کی تھی، ہم نے رو رو کے انتہا کر دی۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، علماء نے فرمایا، محققین نے فرمایا کہ غلط بات جو ہوتی ہے، غلط کام جو سرزد ہوتا ہے، اس کی ابتدا تو عورت کر دیتی ہے اور یہاں تک لے آتی ہے مرد کو، کبھی تو ابتدا کرتی ہے، کبھی تو یہاں تک لے آتی ہے کہ اب مرد غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے، لیکن غلط قدم مکمل طور پر اٹھاتا ہے اور مرد ہی۔ کام کو ختم کرنا، اختتام پر پہنچانا یہ مرد کا کام ہے، وہاں تک اسے لانا سب عورتوں کی بات نہیں۔ الآن حق الحس، الآن حس الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب، یہ اس لیے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی غیب میں، وان اللہ لا يهدي كيد الخائنین، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر کو کبھی کامیاب کرتا نہیں۔ تو میرے خیال سے یہیں تک رکھ دیں، کیا ارادہ ہے؟ اور بھی باقی ہے سورہ یوسف، انشاءاللہ العزیز آئندہ کل سنائیں گے۔ بس اب گھر جاؤ، نیند آنکھوں میں ہے، پھر کل سنائیں گے۔ بس اب گھر جاؤ،
نیند آنکھوں میں ہے، پھر کل سنائیں گے ذرا سی رہ گئی ہے رات، افسانے بہت سے ہیں۔ کل کا وعدہ نہ کرو اور مجھے بے کل نہ کرو، کل تم آنے کے رہو، کل تم آنے کے نہیں، چپ رہو، کل نہ کرو۔ کل آؤ گے؟ دو آدمی بولتے انشاءاللہ۔ کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں دیکھیں گے؟